بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من همزه ونفثه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کتاب کا ایک حصہ ہم لوگوں نے پڑھا، سنا، سمجھا۔ اس کا مختصر سا خلاصہ جو اب تک کہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ ہے کہ کتاب کی ابتدا کے اندر شروعات میں مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 4 اہم مسئلوں کا ذکر فرمایا، جس میں پہلا مسئلہ علم تھا، دوسرا مسئلہ عمل تھا، تیسرا مسئلہ علم اور عمل کے مطابق دعوت دینے کا تھا، اور چوتھا مسئلہ صبر کا تھا، یعنی دعوت کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر، اور صبر کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں ہمارے لکھا ہے ان چیزوں پر صبر۔ یہ 4 مسائل سب سے پہلے ذکر کیے گئے، اور اس کی دلیل کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ذکر فرمائی۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ سورت کیا ہے؟ سورہ عصر، الحمدللہ، سورہ عصر، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے 3 مسئلوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ان 3 مسائل کا ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا لازم ہے اور ضروری ہے۔ ان 3 مسائل کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہم کو روزی دیتا ہے، اور اللہ نے ہم کو دنیا میں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری طرف ایک نبی کو، رسول کو بھیجا۔ لہذا جس نے اللہ کے اس رسول اور نبی کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کے اس نبی اور رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اور دوسرے مسئلے کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرک کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اس بات کو ناگوار اللہ پر ہوتا ہے، اس کو ناپسندیدہ ہے یہ چیز کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادتوں میں کسی کو شریک کرے۔ اور تیسرا مسئلہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ وہ الولاء والبراء کا مسئلہ تھا، یعنی الولاء اور البراء کا معنی یہ ہے کہ ہماری محبت اللہ رب العالمین کی محبت کے تابع ہو، ہماری نفرت، ہماری دشمنی، عداوت اللہ رب العالمین کی عداوت کے تابع ہو۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین کے، اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ اپنی دلی محبت نہیں رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ، نہ ہم دلی محبت کا زبان سے اقرار کریں گے، نہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم تمہاری اس اللہ کی دشمنی کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں ہم، اور نہ ہی ہم اپنے کسی بھی قدم سے اس بات کا اظہار کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں ہم تم سے راضی ہیں۔ تو یہ الولاء اور البراء کا مسئلہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ سب سے بڑا حکم جو اللہ رب العالمین نے شریعت میں نازل فرمایا ہے وہ حکم ہے توحید کا، اور سب سے بڑا حکم جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، وہ ہے شرک کا۔ لہذا توحید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے، اور جو آدمی اللہ کے اس حق کے اندر حق تلفی کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا اور کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا یہ تیسرا حصہ کتاب کا رہا۔
چوتھے حصے میں مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کا جو نام ہے اصل اصول ثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کا تذکرہ شروع کیا، اور گزشتہ دروس کے اندر ہم نے اس اصول کی تفصیلات، اس میں سے پہلا جو اصول ہے معرفت رب، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کو پہچاننا، اللہ کو جاننا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو آدمی کیسے جانے گا؟ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہا کہ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور سارے جانوں کو نعمتوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود بھی ہے، یعنی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا مدبر ہے، اسی کی عبادت، وہی ذات عبادتوں کے لائق ہے۔ اس کے بعد کہا کہ رب کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کی پہچان ہم آیتوں کے ذریعے کریں گے اور مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعے کریں گے۔ آیات یعنی قرآن مجید کی جو شرعی آیتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے بھی بندہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اور وہ نشانیاں جو اللہ نے کائنات کے اندر رکھی، مخلوقات کے اندر رکھی، ان نشانیوں پر بھی تدبر اور تفکر آدمی اگر کرے گا تو اپنے رب کو پالے گا اور رب کا علم اس کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب ہمارا رب اللہ ہے، جب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، تو عبادتوں کی ساری قسمیں، چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے وہ عبادت قولی ہو یا فعلی، چاہے وہ عبادت ظاہری ہو یا باطنی، ہر قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادتوں کے اندر چند ایک عبادتوں کا مؤلف رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر تذکرہ فرمایا کہ جیسے دعا، خوف، خشیت، ڈر، انابت، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع، اور اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ ساری توکل، رغبت، رہبت، خشیت، یہ ساری ایسی عبادتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ عبادتیں کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں کی جائیں گی۔ لہذا یہ اصول مولوی رحمہ اللہ نے دیا کہ عبادتیں اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جائے گی۔ یہاں تک کتاب کا جو اصول تھا، پہلا اصول معرفت رب، اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد جیسا کہ بورڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اصول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دین کی معرفت، یعنی دین اسلام کی معرفت۔ اور یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصل میں جو رب کی معرفت ہم بول رہے ہیں، دین کی معرفت بول رہے ہیں، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کون سے سوالات ہیں یہ جو رب کو جاننا ہے، دین کو جاننا ہے، نبی کو جاننا ہے، یہ کون سے سوالات ہیں؟ ہم کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ان کا جواب زور سے بولیے۔ الحمدللہ، یہ قبر کے اندر پوچھے جانے والے سوالات ہیں ہر انسان سے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، عبادت گزار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر ایک کے قبر کے اندر اس سے یہ 3 سوالات پوچھے ہی جائیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ لہذا انہی 3 سوالات کے مولوی رحمہ اللہ نے اصول بنایا دین کا، اور اس کا ذکر فرمایا۔ تو پہلا اصول ہم نے پڑھا کہ معرفت رب، اللہ کو جاننا، اللہ رب العالمین کو پہچاننا۔ دوسرا اصول جو ہے وہ دین اسلام کو جاننا، اسلام کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ذریعے، دلائل کے ذریعے دین اسلام کو جاننا، دین اسلام کی کو پہچاننا۔ اور مولوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلام کے اندر سب سے 3 چیزیں بنیادی اسلام کے اندر، ایک ہے الاستسلام للہ بالتوحید، کہ آدمی
توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکائے، اور تیسری چیز اسلام کے اندر براءت یعنی بری ہونے کا اعلان کرنا، اظہار کرنا۔ کس چیز سے براءت؟ کہا کہ والبراءۃ من الشرک وآلہ، شرک سے براءت اور شرک کرنے والوں سے براءت۔ ان تین چیزوں کو آدمی اگر مکمل کرے گا اسی کا نام اسلام ہے، یعنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اور پھر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو سپرد کر دے، اور تیسری چیز شرک سے برات کا اعلان اور اظہار کرتے ہوئے اور مشرکین سے برات کا اعلان اور اظہار کرتے ہوئے بندہ اسلام کو قبول کرے۔ ان تین چیزوں کو جب آدمی ایک ساتھ ملائے گا، رکھے گا، تب جا کر اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ اب برات شرک سے اور مشرکین سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلے کے درس کے اندر بھی ہم نے سنا کہ مشرکین سے اور ان کے شرک سے ہم کو برات کا اعلان اور اظہار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے، ان کی زندگی کے اندر ایک بہترین اسوہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ کس معنی میں آئیڈیل ہے؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے متبعین نے ان کی قوم کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم تم لوگوں سے اور تمہارے شرک سے بری ہیں، ہم تمہارے شرک سے اور خود جو تم شرک کرتے ہو تم لوگوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس طریقے سے شرک سے اور اہل شرک یعنی مشرکین سے برات کا اعلان کیا جائے گا، برات کا اظہار کیا جائے گا۔ انہی تین باتوں کو اگر آدمی پورا کرے گا تبھی جا کر اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ، اسلام کے 3 مرتبے ہیں۔ کہا کہ الاسلام والایمان والاحسان وکل مرتبۃ لها ارکان، اسلام کے 3 مرتبے ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا ہے احسان۔ گزشتہ درس کے اندر بھی ہم نے ان 3 مرتبوں کو پڑھا تھا، سنا تھا کہ اسلام کے 3 مرتبے بیان کیے گئے تھے، اسلام، ایمان اور احسان۔ کیا دلیل تھی اس کی؟ حدیث جبرائیل، حدیث جبرائیل کہتے ہیں اس کو، یاد رکھیے، بڑی اہم روایت، بڑی اہم حدیث ہے وہ۔ اسلام اور اسلام کی ارکان، ایمان اور ایمان کے ارکان، احسان اور احسان کے ارکان کو جس میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ کہا کہ یہ 3 مراتب اسلام کے اندر، اور کہا کہ اس میں سے ہر مرتبے کے پھر مختلف ارکان اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو کہا کہ سب سے پہلے ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ کہا اسلام کے ارکان 5 ہیں، پہلا ہے شہادہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ اور 5واں ہے حج۔ کہا اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے۔ تو اسلام کے ان 5 ارکان کے اندر سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادہ۔ کیا ہے شہادہ؟ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا ہے شہادہ؟ کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، 2 کلمے ہیں یہ، لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ۔ ان 2 کلمات کو ملا کر کہا کہ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ 2 کلمے ہیں تو 2 الگ الگ ارکان نہیں ہیں، دونوں کو ملا کر ایک رکن اسلام کا بنایا گیا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا رکن ہے، دوسرا دوست کا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور مولوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان مکمل کلمے کو جوڑنے کے بعد ہی آدمی کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ
کے ذریعے آدمی توحید کا اعلان کرے گا اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرے گا۔ تو توحید اور نبی کی اطاعت ان دونوں کے ساتھ جب بندہ عبادت کرے گا اسی وقت بندے کی عبادت اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوگی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ان جو یہ 5 ارکان بیان کیے، ہر رکن کی دلیل قرآن سے حدیث سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ کہا کہ شہادتین کی دلیل کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ کہا اللہ رب العالمین اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر محمد رسول اللہ کی دلیل آگے آئے گی۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ کے ساتھ اس گواہی کے اندر اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں، یعنی فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور آگے کہا کہ وہ اولو العلم، اور اہل علم، علم والے حضرات، علم والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں۔ ان 3 چیزوں کی 3 شاہدوں کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے فرشتے اور اہل علم حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں معبود برحق نہیں۔ اور کہا قائما بالقسط، یہ لوگ انصاف، یہ عدل پر، انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ نے کلمے کی شہادت کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی دلیل اللہ نے اس آیت کے اندر پیش کی۔ وہ دلیل کیا ہے کہ خود اللہ کے فرشتے اور اہل علم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ شارح رحم اللہ شیخ صالح العثیمین رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اہل علم کے لیے بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اہل علم جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو، اس کے توحید کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایسے اہل علم حضرات کی فضیلت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ کیسی فضیلت ہے؟ اللہ نے ان اہل علم کو اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ خود ہم لوگ بھی جو علم کے اس حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اس کے دین کو، اس کے نبی کو، اس کی تعلیمات کو ہم سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم اور اس جیسے علمی حلقات بھی اس آیت کی اس فضیلت کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ لہذا بڑے مبارکبادی کے قابل ہے وہ لوگ جو تسلسل کے ساتھ ان دروس کے اندر آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی اہم چیز اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ توحید کا علم، توحید کی یہ پہچان اور یہ توحید کی یہ معرفت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے پاس توحید کا علم ہے، توحید پر عمل کرنے کا شغف، جذبہ ہے، اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام ہے۔ کائنات کے اندر اگر ہم کو اللہ کی کوئی نعمت نہ ملے، اگر ہمارے پاس توحید کا علم ہے، توحید کی پہچان ہے، توحید کی معرفت ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہم کو ملی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب سے ایسے ہی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ عید کا موقع ہے، جگہ جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں توحید ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، دین کیا چیز ہے، ہم کو معلوم ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔
لیکن جب ان لوگوں کا حال زار ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی معرفت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی پہچان سے کتنے دور ہیں یہ لوگ، اور کتنے قسمت والے ہم لوگ الحمدللہ جس کے پاس اللہ کی توحید کا علم ہے، توحید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق، ہدایت اور ایک موقع نصیب کیا ہے۔ تو کہا شارح رحمہ اللہ نے کہ اہل علم بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہیں، کیونکہ اہل علم بھی اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ، کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ بتائیے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ بولیے زور سے، قریب قریب آ جائیے ذرا، بولیے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہی ترجمہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے، یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ کہا لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا اصل معنی نہیں ہے۔ اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، حق معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ معبود تو کئی ہے دنیا کے اندر، کہا معبود بہت سارے دنیا کے اندر، مشرکین اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی، جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی مشرک معبود سمجھتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے بھی ان کو غیر اللہ کو معبود کہا۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ نے کہا کہ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، کہا کہ جب آپ کے رب کا فیصلہ آ گیا تو وہ معبود جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، یہ معبود ان کو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے سے بچا نہیں سکے۔ تو یہ مشرکین جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو معبود سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، اور اللہ نے بھی ان معبودان باطلہ کو الہ قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ کہہ دیں کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ معنی درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ معبود تو ہیں جو معبودان باطلہ ہیں، تو کہا کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں۔ حق معبود کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو غیر اللہ کے علاوہ لوگ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ معبودان باطلہ ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا اصل معنی کیا ہے کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ تو جب ہم کو پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حق معبود وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں۔ تو کہا مؤلف رحمہ اللہ نے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ لا معبود بحق الا اللہ ہے۔ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ، دو چیزیں اس کے اندر ہے، ایک لا الہ ہے، دوسرا الا اللہ ہے۔ دو پارٹ، دو حصے ہیں اس ایک کلمے کے بھی۔ کہا کہ لا الہ کے اندر آدمی انکار کرتا ہے دنیا کے سارے معبودوں کا، انکار ہے۔ انکار کس چیز کا؟ کائنات کے اندر جتنے معبود ہیں ساروں کا انکار کرتا ہے، اور الا اللہ کے ذریعے بندہ اقرار کرتا ہے صرف ایک اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا۔ تو اس ایک کلمے کے اندر بھی دو حصے ہیں، ایک انکار ہے، دوسرا اثبات اور اقرار ہے۔ تو جب انکار اور اقرار دو ملا کر ہم بیان کریں گے تب جا کے لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی پورا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر انکار بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ اثبات، انکار کس چیز سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی
عبادتوں کے لائق نہیں ہے، اس بات کا انکار ہے۔ اور اقرار کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہی ساری عبادتوں کا اصلی حقدار ہے۔ کما انہ لا شریک لہ فی ملکہ، جیسا اللہ اپنی سلطنت کے اندر اکیلا ہے، ویسے ہی اللہ تعالی عبادتوں کے اندر بھی اکیلا اور تنہا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو یعنی لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ کا جو معنی بیان کیا، اسی کی اور تفصیل کے لیے قرآن مجید کی آیتیں جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اننی براء مما تعبدون، یقیناً میں برات کا اعلان کرتا ہوں جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو۔ برات کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ برات کا اعلان کیا ہے؟ لا الہ کا کی تفصیل ہے۔ یہ لا الہ کے اندر ہم نے کیا کہا کہ انکار ہے، تو اس انکار کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے مؤلف رحمہ اللہ نے لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے میرا وہی معبود ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اس میں الا اللہ کا اعلان ہے، یعنی انکار ہے کہ جس چیز کی تم پرستش کرتے ہو اس کا میں انکار کرتا ہوں سوائے اس معبود کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی الا اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل کے لیے پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کرسچنوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم اس ایک بات کی طرف آ جاؤ جو بات ہم میں اور تم لوگوں کے اندر کامن ہے، یکساں ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ یہ بات جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کامن ہے۔ تو کہا کہ یہ جو کلمہ ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو بلاؤ، یہ بات یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان بھی ہے اور اس بات کا اعلان بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تفصیل اور تشریح مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کلمے کے دوسرے حصے کی طرف آئے ہم، محمد رسول اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پہ پیش کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری جانب تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیز اس پر بھی گرا گزرتی ہے جو چیز تم پر گرا گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے معاملے میں حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بڑے نرم اور رحم دل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں میں سے اس رسول کو، اس نبی کو چنا ہے۔ تو یہ دلیل ہے محمد رسول اللہ کی، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔
جیسا لا الہ الا اللہ کا معنی ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع. کہا کہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہم کو حکم دیا اس کی ہم اطاعت کریں گے، اور جس بات کی اللہ کے نبی نے ہم کو خبر دی اس بات کی ہم تصدیق کریں گے، جس بات سے اللہ کے نبی نے ہم کو روکا ہم اس چیز سے رک جائیں گے، اور اللہ کی عبادت جس انداز میں نبی نے کرنے کو کہا ہم اس انداز میں اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ہے اللہ کے نبی کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا معنی. نبی ماننے کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا نبی نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنا، اس کو پورا کرنا، جو چیز نبی نے ہم کو بتائی اس کی تصدیق کرنا، جس سے نبی نے روکا اس سے رک جانا، اور نبی نے اللہ کی جیسی عبادت کا حکم دیا ہے ویسی عبادت کرنا. ان چار چیزوں کو آدمی جب کرے گا تبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے مانے گا. اللہ کے نبی کو ماننے کا یہی تقاضا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان چار چیزوں میں سے بعض لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہے، لیکن ان چار چیزوں میں سے بعض چیز کو لیتے ہیں بعض چیز کو چھوڑتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ ان چار چیزوں کو جب بندہ جب تک پورا نہیں کرے گا، ان پر کھرا نہیں اترے گا، گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یا نبی کی حیثیت تسلیم نہیں کیا. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے تقاضے بھی ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ اس چیز کو مانیں کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہم کو اطاعت کا حکم دیا اس کی اطاعت کریں، اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں ہم کو سنائی اس کی تصدیق کریں، جس چیز سے نبی نے روکا اس سے رک جائیں، اور اللہ کے نبی نے عبادت کا جو طریقہ ہم کو بتایا اس کے مطابق عبادت کریں. یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا تقاضا ہے. اس کے بعد اشارہ رحم اللہ نے بیان فرمایا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کائنات کے اندر تصرف کا حقدار نہ سمجھیں. جیسے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے ویسے نبی کے تعلق سے ہم یہ نہ کہیں کہ نبی بھی نعوذ باللہ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں. اور کہا کہ عبادت کا جو حق اللہ کا ہے وہ کسی نبی کو عبادت کا حق نہ دیں، اور کہا کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خود بندے ہیں، اللہ کے نبی کی عبادت ہم نہیں کریں گے. نبی خود اللہ کے بندے ہیں، لہذا نبی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور نبی کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہم رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی ذات کے لیے نہ ہم میں سے کسی اور کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی کائنات کے اندر تصرف کا حق رکھتے ہیں، یہ بھی باطل عقیدہ ہے. یا اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو عبادتیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت ہم نبی کے لیے بھی کریں، یہ بھی باطل عقیدہ ہے. یا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کی اس طریقے سے عبادت کی جائے گی جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے. یا یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اپنی ذات کے لیے یا ہم میں سے کسی انسان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، کہا کہ یہ بھی باطل اور مشرکانہ عقیدہ ہے. تصرف کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو تدبیر ہوتی ہے، کسی کو اولاد دینا، کسی کو روزی دینا، رات لانا، دن لانا، بارش برسانا، قحط لانا، کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ کائنات کا تصرف ہے.
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ حق جو تصرف کا ہے، نبی کو بھی تصرف کا حق حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے اندر بیان فرمایا، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا قرآن کے اندر کہ نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ بات نبی سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے قرآن میں، کیا بیان کر دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لكم انی ملک، اور میں یہ بھی تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی ملکیت ہے یا کوئی تصرف ہے یا میرا کوئی اختیار ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے اندر اور قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر اللہ نے اپنے نبی سے صاف یہ کہلوایا کہ کائنات میں تصرف کا حق نبی کو حاصل نہیں، اللہ کے نبی غیب کے عالم نہیں، اللہ کے نبی کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔ آج کے مسلمان نعوذ باللہ اتنا گمراہ کن عقیدہ ہے مسلمانوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم کو ہماری زندگی میں جو کچھ لینا ہے وہ محمد سے لے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ یہ باطل اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ محمد رسول اللہ کا معنی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر رکھیں جس مقام پر کہ اللہ نے نبی کو رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو مقام دیا اسی مقام پر ہم نبی کو رکھیں، نہ اس مقام سے اونچا اٹھائے نہ اس مقام سے ہم نیچے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلوات اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ بس تو یہ معنی ہے محمد رسول اللہ کا۔ تو کہا کہ یہ شہادتین کا تذکرہ ہوا۔ شہادتین کے اندر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دلیل، پھر لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے بعد محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی دلیل اور محمد رسول اللہ کا معنی اور اس کے تقاضے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ بھی اسلام کے ارکان ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر مولوی رحمہ اللہ نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ذکر فرمائی، جس میں اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عبادتوں کی قبولیت کی بنیاد بتائی۔ بنیاد عبادت کی قبولیت کی یہ ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ توحید بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں اللہ کے لیے اخلاص بھی ہونا چاہیے عبادتوں کے اندر۔ آدمی توحید کا اعلان کر رہا لیکن اخلاص اس کی عبادت میں نہیں ہے تو وہ مکمل موحد قرار نہیں دیا جائے گا، یا اس کے پاس اخلاص بہت ہے لیکن توحید نہیں ہے تب بھی آدمی موحد قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص اور توحید دونوں کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کہا وہ دلیل الصیام، روزوں کی دلیل۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر بیان فرمائی اس کی دلیل، کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں شارح رحمہ اللہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ 3 باتیں اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک تو اس کہا کہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے۔ کیوں؟
کہا کہ اللہ رب العالمین روزوں سے، روزے کی عبادت سے اللہ رب العالمین کو بڑی محبت ہے، اس وجہ سے اللہ نے پچھلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے، ہم پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے، اور کہا کہ اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ جتنے دین، جتنی شریعتیں اسلام سے پہلے گزری ہیں، ان ساری شریعتوں کی خصوصیتوں کو اللہ نے اس دین کے اندر، شریعت محمدی کے اندر جمع فرمایا ہے۔ یعنی جو خصوصیات اللہ کے نبی کے پہلے نبیوں کی شریعتوں کے اندر اللہ نے رکھی تھی، ان ساری خصوصیات کو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ تو یہ روزوں کی دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس کے بعد ارکان اسلام کا جو آخری 5واں رکن ہے حج، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو اس حج کے طرف سبیل، اس کے پاس استطاعت ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو آدمی کفر کرے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ حج کی فرضیت کی آیت ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ حج کی فرضیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ تو کہا کہ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کی۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ اسلام کا ہے، پھر اسلام کے اندر یہ 5 اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ارکان بیان فرمائے۔ اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے اسلام کے تعلق سے وہ ایمان ہے۔ ایمان دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے۔ کہا کہ ایمان کیا ہے کہ والایمان هو بضع وسبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پہلے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا ڈکشنری کے اندر جو معنی ہے وہ تصدیق کرنا ہے، یعنی سچا جاننا، سچا ماننا، تصدیق کرنا، قبول کرنا، یہ ایمان کا ڈکشنری کے اندر لغوی اعتبار سے معنی ہے۔ اب شرعی اعتبار سے ایمان کا معنی کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے ایمان کا معنی اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ ایمان کا شریعت کے اندر ایمان کی تعریف، ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی دل سے عقیدہ، اعتقاد، یقین رکھے، زبان سے اس کا اعلان بھی کرے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے اس کا اظہار کرے۔ تو زبان سے، دل سے اقرار، زبان سے اعلان اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار، ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر۔ پھر کہا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ درجات ہیں، اور کہا کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اب درجات 70 سے زیادہ ہیں اور ارکان 6 ہیں، 2 چیزیں ہیں الگ الگ۔ درجات ہیں جو 70 سے زیادہ ہیں اور ارکان ہیں جو 6 ہیں۔ تو یہ درجات کیا ہے اور ارکان کیا ہے؟ شارح رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ درجات، سب سے پہلے درجات کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ مراتب ہیں۔ سب سے اونچا مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے بندہ، وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر بازو کر دے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ اور اللہ کے نبی نے آگے خاص طور پر بیان فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم اور حیا یہ بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا مرتبہ ہے، ایمان کا درجہ ہے۔ تو کہا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ مرتبے ہیں۔ شارح رحمہ اللہ نے بیان فرمایا جہاں ایمان کے مرتبے جو 70 سے زیادہ ہیں، کہا کہ ایمان کے مرتبوں کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، جو عمل کرتے ہیں، عمل کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کا تعلق ایمان کے ان شعبوں سے ہے، ان درجات سے ہے۔ اور جہاں ایمان کے ارکان کی بات ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر دل کا اعتقاد، دل کا جو عقیدہ ہے وہ ارکان ایمان جو 6 ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔
اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، ایمان کے یہ 70 سے زیادہ درجات ہیں، اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وارکانہ ستہ، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ایمان کا یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے۔ اب اللہ پر ایمان کیسے رکھا جائے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ 4 طریقوں سے اللہ رب العالمین پر ایمان ہم کو لانا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے وجود پر ایمان، دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان، تیسری چیز ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان، اور چوتھی چیز ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ ان 4 چیزوں کے ایمان کو کمپلیٹ اگر کرتا ہے بندہ، تب جا کر اس کا ایمان اللہ کی ذات پر مکمل ہوگا۔ ان 4 میں سے اگر ایک کے اندر بھی آدمی اگر ڈگمگایا تو گویا اللہ پر اس کا ایمان مکمل اور پختہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان۔ اب اللہ کے وجود پر کیسے بندہ ایمان رکھے گا؟ 4 چیزیں ہیں، فطرت کے ذریعے بھی، عقل کے ذریعے بھی، شریعت کی آیتوں کے ذریعے، اور حس کے ذریعے، احساس کے ذریعے۔ ان 4 ذرائع کو استعمال کر کے بندہ اللہ کے وجود کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ اللہ کا وجود کائنات کے اندر موجود ہے۔ کیسے بندہ پہچانے گا؟ ایک تو فطرت کے ذریعے، یعنی اللہ نے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی فطرت۔ ہر انسان، ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ جس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس ماحول کے حساب سے اس کے ماں باپ اس کو بدل دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پر، ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطری طور پر اپنے رب کو، اللہ کو جاننے والا، پہچاننے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے وجود کو ہم اس فطرت کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد عقل کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی وجود کو آدمی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے عقل کے ذریعے بھی۔ کیسے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کائنات کی جو اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات ہے، اتنی وسیع و عریض کائنات جس کا احاطہ آج تک بھی سائنس بھی نہیں کر سکی کہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی وسیع، کتنی بڑی ہے۔ ہر دن ایک نیا گیلیکسی وجود میں آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ تو کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ کسی انسان کو نہیں ہے۔ تو کیا اتنی وسیع و عریض کائنات خود اپنے آپ پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ وسیع و عریض کائنات اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مخلوق اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز انسان ہے، مثلا انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا اس کی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، عدم ہے، وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ عقل میں سوچنے والی بات ہے۔ تو جو چیز کائنات میں موجود نہ ہو وہ اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو جب کائنات اتنی وسیع و عریض موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر جب کائنات اپنے آپ سے وجود میں نہیں آئی، نہ کسی حادثے کے طور پہ وجود میں آئی، بگ بینگ تھیری جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، بگ بینگ تھیری کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک کائنات میں بڑا دھماکہ ہوا، اس سے زمین الگ ہو گیا، آسمان الگ ہو گیا، اپنے آپ ان چیزوں کا وجود ہو گیا۔ تو یہ حادثاتی طور پر بھی وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے کائنات۔ کیونکہ اگر کوئی بھی چیز حادثاتی طور پہ وجود میں آ جائے تو وہ کسی ایک نظام کے تحت اتنے سالوں سے چل نہیں سکتی۔ تو یہ کائنات جو ایک مربوط، مکمل، مضبوط نظام کے تحت چل رہی ہے کائنات، زمین ہے، سورج ہے، ستارے، سیارے، چاند ہے، یہ ساری چیزیں ایک مضبوط نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ اب جب ان کے پیچھے ایک مضبوط نظام ہے
تو اس نظام کو چلانے والی ذات بھی کائنات کے اندر موجود ہوگی، اور وہ ذات وہ کیا ہے؟ ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو عقل بھی اللہ کے موجود ہونے کی خبر دیتی ہے، انسان کی عقل بھی۔ تو ہم فطرت کے ذریعے بھی اللہ کے وجود کو جان سکتے ہیں، اور عقل کے ذریعے بھی اللہ کے وجود کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ شاعر رحمہ اللہ نے ایک بہترین مثال یہاں پر بیان فرمائی کہ ایک بڑا محل ہے، وہ محل کے اندر نہریں ہیں، باغات ہیں، بہترین گارڈن ہے، بہترین محل ہے، ہر قسم کی آسائش سے لیس ہے محل۔ اب اس محل کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ محل خود بخود اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا کسی حادثاتی طور پر یہ محل وجود میں آ گیا، اگر ہم دنیا میں یہ بولیں گے تو کہا کہ لوگ ہم کو ایک تو بیوقوف بولیں گے، دوسرا ہم کو جھٹلائیں گے۔ تو کہا کہ جب ایک چھوٹی چیز اپنے آپ سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر اتنی وسیع و عریض کائنات جو اتنے منظم انداز میں چل رہی ہے، یہ کسی خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ہماری انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کائنات کے اندر رب موجود ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد شریعت کی جو دلیلیں ہیں، شریعت کی دلائل کے ذریعے بھی ہم اللہ کے وجود کو پہچان سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو شریعتوں کے اندر جو احکام نازل فرمائے، وہ سارے احکام انسانوں کے، بندوں کے فائدوں کے مطابق، انسان کا جس چیز کے اندر فائدہ ہے اللہ نے اسی چیز کا شریعت کے اندر حکم دیا، اور جن چیزوں میں انسان کا نقصان ہے اللہ نے ان چیزوں سے انسانوں کو روکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اور کہا کہ چوتھی چیز حس، احساس کر کے بھی ہم اللہ کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اب احساس کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ اردو کے اندر مشہور ہے، آدمی کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے آدمی کسی بھی چیز کا ادراک کرتا ہے یا کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ 5 چیزیں ہمارے جسم کے اندر، ایک کان ہے، دوسرا آنکھ ہے، تیسرا ناک ہے، چوتھا زبان ہے، پانچواں چھونا ہے، چھونا ہاتھ لگا کر۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے آدمی کسی بھی چیز کو دنیا کے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ سن کے بھی کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، دیکھ کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، ناک سے سونگھ کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، زبان سے چکھ کر کسی بھی چیز کا احساس کرتا ہے، ہاتھ سے چھو کر کسی بھی چیز کا احساس کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان احساس کے ذریعے بھی بندہ اللہ رب العالمین کے وجود کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مشکلات کے اندر، پریشانیوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی پریشانیوں میں ان کی دعا کو سنتا ہے اور ان کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے پریشانی میں، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر رب موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر نبیوں کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے، کہا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح علیہ السلام نے جب کہ ہم کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو اللہ جو بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس بات کو دیکھ کر، اس کو سن کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے بندہ احساس کر سکتا ہے اللہ کے وجود کا، وہ ہے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے۔ یہ معجزات کو دیکھ کر بھی بندہ اللہ رب العالمین کے وجود کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ معجزات جو اللہ نے نبیوں کو دیے، وہ معجزہ وہ چیز ہے جو عام طور پر انسان سے سرزد نہیں ہوتی۔ معجزہ کیا ہے؟ کہ عام آدمی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اللہ کے حکم سے نبی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر لاٹھی کو مارا اللہ کے حکم سے، سمندر بڑھ گیا، اس کے اندر خشک راستہ بن گیا، اور دونوں جانب پانی کے بلند بلند پہاڑ جیسے پانی کے پہاڑ بن گئے۔ تو کہا کہ یہ معجزہ ہے،
اس معجزے کو دیکھ کر، اس کو سن کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر رب ہے، رب کے حکم سے یہ معجزہ وقوع ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا اللہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے قبروں سے اٹھا کے اللہ کے حکم سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ اس بات کو سن کر، اس کو دیکھ کر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سارے معجزات ہیں، اس میں سے ایک معجزہ شق قمر کا ہے، چاند کے 2 ٹکڑوں میں حصہ ہونے کا ہے، 2 حصوں میں ٹکڑے ہونے کا ہے، معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے جب معجزہ مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے حکم سے چاند 2 حصوں میں بڑھ گیا، تقسیم ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو ان معجزات کو دیکھ کر یا ان کی معجزات کی خبروں کو سن کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کو ہم پہچان سکتے ہیں، ایک تو فطرت کے ذریعے، دوسرا اللہ رب العالمین جو عقل ہم کو عطا کی اس عقل کے ذریعے، تیسرا شریعت کے اندر جو دلیل اللہ نے بیان کی اس شریعت کے ذریعے، چوتھا اپنے حواس کے ذریعے، اپنے احساسات کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کے وجود کو بندہ جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں سب سے پہلے کیا جانے؟ اللہ کے وجود کو، اور وجود کو 4 طریقوں سے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ربوبیت، اللہ کے رب ہونے کو ماننا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، کائنات کا تصرف اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر، کائنات میں تخلیق بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور تدبیر بھی، تصرف بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ربوبیت کا اقرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے مشرکین۔ کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہا کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے؟ تو کہتے تھے کہ اللہ اس کا مالک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ 7واں آسمان کا عرش عظیم کا رب کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، جب ان سے پوچھا جائے کہ کائنات کی ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور کون پناہ دینے والا ہے اور کون ایسی ذات ہے جس کو پناہ نہیں دیا جا سکتا، ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، یعنی کائنات کے اندر ربوبیت کا اعلان اور اقرار کرتے تھے مکہ کے مشرکین، ربوبیت کا اقرار کرتے تھے مکے کے مشرکین کہ کائنات میں رب اللہ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اس بات کا اقرار تھا ان کے اندر۔ تو کہا کہ ربوبیت کا اعلان اور اقرار بھی کرنا چاہیے، اور رب ہونے کا اقرار کن چیزوں میں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کائنات میں اختیارات کا حق اللہ کو ہے، اسی طریقے سے شریعت میں اختیارات کا حق بھی اللہ کو ہے۔ کائنات کے اندر اللہ جیسے چاہے ویسے فیصلہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے شریعت کے اندر بھی اللہ جیسے چاہے ویسے فیصلہ کر سکتا ہے۔ جس چیز کا اللہ حکم دے وہ چیز ہم کو کرنا ہی ہے، جس سے اللہ ہم کو روکے اس چیز سے ہم کو رک جانا ہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا ہے سب سے پہلے۔ ایمان کیسا؟ اللہ کے وجود پر ایمان، اور اللہ کے وجود پر 4 چیزوں کے ذریعے ایمان، اور پھر دوسری چیز اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، اور تیسری چیز اور آخری آج کے درس کی آخری چیز وہ ہے اللہ رب العالمین کی الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین کو الہ، معبود، عبادت کے لائق ماننا، اللہ رب العالمین ہی کو ہر قسم کی عبادت کا حقدار سمجھنا، وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر اس کی واضح مثال بیان فرمائی، کہا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی رب اکیلا اللہ ہی ہے اور الہ اللہ ہی اکیلا ہے۔ اب جو آدمی عبادتوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی معبودیت کو ماننا یہ توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو الہ ماننے کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مشرکین ربوبیت کا تو اقرار کرتے تھے لیکن الوہیت کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، وہ لوگ رب مانتے تھے اللہ کو لیکن عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو طریقوں سے ان کے معبودان باطلہ کی جس کی پرستش کرتے ہیں اس کی تردید فرمائی۔ سب سے پہلی چیز کہا کہ معبود، جب بندہ کسی کو معبود بناتا ہے تو اس معبود کے اندر معبود ہونے کی خصوصیت بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ معبود زندہ ہو، وہ معبود اکیلا ہو، جب ہم اس کو پکارے تو ہماری پکار کو سنے، ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم کو نقصان سے بچائے، زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کا حق اس کو حاصل ہو، وہی معبود حقیقت میں معبود ہے۔ اب جو مشرکین اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو پکارتے ہیں ان معبودوں کے اندر یہ خاصیت پائی نہیں جاتی، وہ معبود نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو ہم کو نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، ایسی چیز کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، شاعر رحم اللہ نے کہا کہ پھر تو یہ بیوقوفی والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو عقل کے ذریعے بھی الوہیت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ مشرکین جب اللہ کو رب مانتے ہیں، رب اللہ ہی کو مانتے ہیں، ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تو جیسے ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ الوہیت کا بھی اقرار کریں۔ جیسے وہ کائنات میں رب اللہ ہی کو مانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ ہی کو عبادتوں کا حقدار وہ سمجھیں۔ تو یہ تین چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، کیسے؟ اللہ کے وجود کو، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان، اس کے رب ہونے پر ایمان، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کے الہ معبود ہونے پر، اس کی الوہیت پر ایمان، اور چوتھی چیز ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اس کے بعد پھر ایمان فرشتوں پر، ایمان رسولوں پر، ایمان کتابوں پر، ایمان قیامت کے دن پر، ایمان اچھی بری تقدیر پر، ان ساری چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم تمام کو ان چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔